السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اسٹڈی کر رہے تھے بایولوجیکل بیسس آف ہیومن بیہیویئر، کہ کوئی بھی ہم بیہیویئر شو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بایولوجیکل کیا چینجنگ آتی ہیں، بایولوجیکل کیا ریئیکشن ہوتا ہے، ہماری باڈی کے اندر کیا فنکشن ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی بیہیویئر شو کرتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں۔ آج جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے سینٹرل نروس سسٹم۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی پیریفرل نروس سسٹم کی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل نروس سسٹم کی۔ اب سینٹرل نروس سسٹم کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے برین اور اسپائنل کارڈ کے اوپر۔ برین کہتے ہیں دماغ کو، اسپائنل کارڈ کہتے ہیں حرام مغز کو۔ وہ کہتا ہے کہ جو برین ہے وہ پلے کرتا ہے سینٹرل رول کس میں، کنٹرول آف موسٹ باڈیلی فنکشن، جس میں اویئرنیس آ گیا، موومنٹ آ گیا، سینسیشن، تھاٹ، اسپیچ اینڈ میموری۔ اور پھر وہ بات کرتا ہے اسپائنل کارڈ کی، تو وہ کہتا ہے جو ریفلیکس موومنٹ ہوتی ہیں، ریفلیکس ایکشن ہوتے ہیں جو ہم بنا سوچے سمجھے ہم کوئی پرفارم کرتے ہیں، یا سم ٹائم ایمرجنسی کی صورت میں ہم کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں تو وہ رول پلے کرے گا اسپائنل کارڈ۔ اور جب اسپائنل کارڈ یہ رول پلے کرے گا تو تب وہ برین سے کسی قسم کی کوئی سجیشن یا اس کا پارٹیسپیشن کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب ہم اگر بات کریں اس کو مزید تو وہ کہتا ہے جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ہمارے فزیکل جتنے بھی موومنٹ ہوتے ہیں یا بیہیویئر ہوتے ہیں یا ہم جو کام کرتے ہیں، جسمانی جو کام ہوتے ہیں ان کی حد بندی کرتا ہے، انہیں ارینج کرتا ہے اور کیا کرتا ہے انہیں جیسی سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو تیار کرنے میں اس کا نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم سینٹرل نروس سسٹم کی مزید بات کریں تو سب سے پہلے ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ ہوگی برین پہ۔ کہتا ہے برین کیا ہے، یہ بہت سینسٹیو اور کمپلیکس مشینری ہے جو 8 ہڈیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اسے کاسائے سربی کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برین کے ویٹ کی، کہ جو دماغ کا وزن ہے وہ کتنا ہے اور کیوں ہے، اور ویٹ کا جو ہے انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل لیول کے ساتھ کیا لنک ہے یا کیا کنیکشن ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک کنسیپٹ آیا تھا کہ اگر انسان کسی بھی آرگنیزم کا، لیونگ بینگ کا جو ویٹ ہے، اگر دماغ کا ویٹ زیادہ ہوگا تو اتنا انٹلیکچوئل اس کا ہائی ہوگا، اتنا وہ ذہین ہوگا، جتنا اس کا دماغ کا وزن کم ہوگا اتنا وہ کم ذہین ہوگا۔ تو اس نظریے پہ کافی زیادہ کریٹیسائز ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس بات کو ہم مان لیں تو ہاتھی کا جو دماغ کا ویٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور ہاتھی کو اتنا ہی ذہین ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور اگزامپل دی تھی، اس نے کہا تھا جو ویل مچھلی ہوتی ہے اس کا بھی دماغ کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو، اس کنسیپٹ کو ٹھیک مان لیں تو پھر تو اس ہاتھی اور مچھلی کو سب سے زیادہ ذہین ہونا چاہیے۔ تو اس کنسیپٹ کے اوپر کریٹیسائز ہوا تھا اور اس کنسیپٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے بات کی تھی اگر ہم عام بھی روٹین میں دیکھیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو میل ہے وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں بنسبت فیمیل کے۔ فیمیل جو ایموشنل ہوتی ہیں اور جو میل ہوتے ہیں وہ انٹلیکچوئل لیول ان کا ہائی ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں۔ پھر ایک اور آیا تھا کنسیپٹ، انہوں نے کہا تھا اگر جسم کا وزن اور دماغ کا وزن ان دونوں کو ہم اگر اکٹھا یا ان کا تناسب یا ان کا کوریلیٹ کریں تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دماغ اور جسم کے ویٹ میں جتنا ایکویلٹی ہوگی اتنا ہی انسان ذہین ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انسان، بندر اور چمپینزی، ان کے جسم اور دماغ کا وزن تقریباً برابر ہے، مطلب ان تینوں کے دماغ کا وزن برابر ہے اور جسم کا وزن چلے کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ سارے ایک جیسے ذہین نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور کنسیپٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دماغ اور حرام مغز کے اسپائنل کارڈ کے وزن کا ہم نظریہ پیش کریں، کنسیپٹ دیں، تو وہ ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ دماغ کا وزن اسپائنل کارڈ کے مقابلے میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کوئی بھی انڈیویجول یا آرگنیزم انٹیلیجنس ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ نظریہ بھی پیش کر دیا تھا کہ جو ہیومن برین ہے وہ اس کے اسپائنل کارڈ سے 50 گنا زیادہ ہے، اور اسی کنسیپٹ کو انہوں نے مان لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہی وجہ ہے جس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔
پھر انہوں نے بات کی تھی کہ جو ہمارا برین ہے وہ کام کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، میموری کا کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ ہائی لیول کے سارے جو فنکشن ہے وہ برین کرتا ہے، اور جبکہ اسپائنل کارڈ یا حرام مغز دوسرے درجے کے یا تھوڑے سیکنڈ لیول کے جو کام ہے وہ اسپائنل کارڈ کرتا ہے، لیکن دونوں کی امپورٹنس اپنی اپنی جگہ پہ اکول ہے۔ نیکسٹ ہم اگر بات کریں اسٹرکچر آف برین کی، کہ برین کا جو اسٹرکچر ہے وہ کن پارٹس پہ مشتمل ہے یا کیا کیا ان کے کام ہیں، تو اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے ہم پارٹس کی بات کریں تو اس کے 3 پارٹس انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا، جسے فور برین، مڈ برین اور ہائڈ برین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فال برین۔ فال برین کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک ہی انہوں نے کہا تھا یہ بہت ہی ترقی یافتہ حصہ ہے، اور کل جتنا بھی ہمارا ہیومن برین ہے 90% فال برین کہلائے گا۔ اگر ہم فال برین کی فردر انہوں نے پارٹس کی بات کی تھی، اور جس میں سب سے پہلے ہے سیریبرم۔ سیریبرم کو اردو میں ہم کہیں گے مہاکبیر۔ اب سیریبرم کا یہ کدھر سے کدھر تک ہوتا ہے، یہ ہماری جو پیشانی ہوتی ہے، جو ہمارا ماتھا ہوتا ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہماری جو گدی ہے وہاں تک یہ پھیلا ہوتا ہے۔ یہ سامنے آپ کی پکچر بھی شو ہو رہی ہے، وہ یہ جو درمیان یہ سارا جو ہے وہ سیریبرم کہلائے گا، اور درمیان میں جو درمیان میں آپ کو لائن نظر آ رہی ہے، انہوں نے اس کو نام دیا تھا ایک دراڑ کا، کہ یہ دراڑ اور یہ لائن جو ہمارا برین ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی، اور جب 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی تو ہم ان کو نصف کرے یا پھر ہیمی اسفیئر کہیں گے۔ ہیمی اسفیئر کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اپر موسٹ پارٹ ہے برین کا، اور یہ 2 ہیمی اسفیئر پر 2 پارٹ انہوں نے ڈیوائڈ کیے تھے۔ اس کو ایک کو ہم کہیں گے رائٹ ہیمیسفیئر اور دوسرے کو ہم کہیں گے لیفٹ ہیمیسفیئر۔ اب ان دونوں کے فنکشن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ادھر ایک اور چیز ڈسکس کرنا ضروری ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں پارٹ اوپر سے ہمیں الگ الگ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ درمیان میں ایک دراڑ ہے جس وجہ سے ہمیں 2 الگ الگ پارٹس نظر آ رہے ہیں، سیپریٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن نیچے سے یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔ اب جو چیز ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرے گی، جوڑے گی، وہ ایک فلوئڈ ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے وائٹ کلر کا، جس کو ہم کارپس کلوزم کا نام دیں گے۔ وہ کہتا ہے یہ وہ فلوئڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دونوں ہیمیسفیئر یا دونوں پورے آپس میں انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فنکشن آف ہیمیسفیئر کی، کہ ہیمیسفیئر جو دونوں ہیں لیفٹ اور رائٹ، ان کے فنکشن کیا ہیں۔ جو لیفٹ ہیمیسفیئر ہے یہ موٹر کنٹرول کرتا ہے، اور ہماری رائٹ سائڈ آف دی باڈی، ہمارا جو رائٹ سائڈ باڈی کا جتنا بھی فنکشن ہوگا وہ سارا لیفٹ ہیمیسفیئر اس کو کنٹرول کرے گا، اور رائٹ ہیمیسفیئر ہمارا لیفٹ باڈی آف پارٹس کی موومنٹ کو کنٹرول کرے گا۔ جو رائٹ ہیمیسفیئر ہے وہ کریٹیوٹی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، جبکہ لیفٹ ہیمیسفیئر اسپیچ، لینگویج، انالیسس اور کیلکولیشن میں فنکشن اپنا پلے کرتا ہے۔ تو آج ہم نے بات کی تھی سینٹرل نروس سسٹم کی، جس میں ہم نے سب سے پہلے اسٹڈی کیا تھا برین کے ہم نے ویٹ کو ڈسکس کیا تھا، پھر ہم نے برین کے پارٹس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں فار برین، ہائڈ برین، مڈ برین تھا۔ فار برین ہم نے ڈسکس کیا، اس میں مزید ہم نے اس کے پارٹس کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے ہیمیسفیئر کو ڈسکس کیا، ہیمیسفیئر کے پارٹس کو ڈسکس کیا، اور کارپس کلوزم کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر۔ نیکسٹ لیکچر ہمارا نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا فیڈ بیک دیں، اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے آپ کے مائنڈ میں تو مجھ سے پوچھیں۔ اوکے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔